اہلکو کلہو اوترکو کلہو، سارے بال منڈوا دو یا سارے چھوڑ دو۔ جو طلبہ دورہ مکمل کریں گے اور آخری امتحان میں آپ انہیں حقدار سمجھیں تو میری طرف سے تمام کو مترادفات القرآن ہدیہ دی۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ ہمارے عبدالرب بھائی تشریف فرما ہیں تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ مترادفات القرآن ان کو تحفہ ملے گی۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا کرے، ان کے مال میں برکت دے۔ یہ ویسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک علمی خاندان کے چراغ ہیں۔ میں اکثر اپنے دروس میں، آپ نے کئی بار مجھ سے سن لیا ہوگا کہ مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ان کی الحمدللہ کچھ کتابوں پر مجھے کام کا بھی موقع ملا ہے۔ ایک کتاب تجارت اور لین دین کے احکام، اس کی مختصر تخریج مجھ سے جو ہے نا ان کے ماموں جان نے کروائی تھی، وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح تفسیر جب چھپی تھی تو پہلی جلد مجھے نظر ثانی کے لیے بھی ملی۔ تو یہ الحمدللہ کیلانی صاحب کے جو ہے نا وہ دوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے والد ماجد انجینئر بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے دین کی سمجھ بھی بہت رکھتے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ منہج جو ہے نا بہت سارا عملی طور پر بھی، جب ہم شروع میں مرکز میں آئے تو مرکز میں جو ہمارے علماء تھے ان میں مولانا عبدالقدوس سلفی صاحب بھی رہنمائی فرماتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ غیر محرم سے ہم کلام ہونا اور مصافحہ کا کیا حکم؟ یہ دو مسئلے ہیں۔ ایک ہے غیر محرم عورت سے گفتگو، تو غیر محرم عورت سے پردے کے پیچھے رہ کر جائز گفتگو کرنی پڑے تو کی جا سکتی ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ کئی مسئلے پوچھتے تھے اور پردے کے پیچھے۔ اللہ نے کہا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، جب تم نے ان عورتوں سے کوئی بات پوچھنی ہو فائدے کی تو پردے کے پیچھے رہ کر پوچھو، تو بات بھی جائز اور درست ہو، عورت کا لہجہ بھی شرعی حدود کا تقاضا کرتا ہو، ایسی نرم گفتگو عورت نہ کرے جس سے دل کا بیمار شخص جو ہے کوئی نقب لگائے بیٹھ جائے کہ یہاں شاید کوئی برائی کا دروازہ کھل سکتا ہو۔ آواز بھی اس کی سنجیدہ ہو اور با پردہ پردے کے پیچھے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو صحابیات بھی اسی طرح کئی ایسی تھیں جن کے بڑے بڑے تابعین محدثین شاگرد تھے، اور نیچے بھی 8ویں 9ویں صدی ہجری تک تو ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ بڑی بڑی خواتین محدثات اور مفسرات تھیں اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے حافظ ابن حجر کا نام 12 دفعہ سنا ہوگا، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جہاں کئی اور علماء سے پڑھی، تو ان کے استادوں میں ایک خاتون بھی ہیں جن سے انہوں نے بخاری پڑھی ہے۔ اس خاتون کا نام ہے کریمہ بنت احمد المروزیہ۔ تو کریمہ بنت احمد المروزیہ ابن حجر کی استاد ہیں، صحیح بخاری انہوں نے ابن حجر کو پڑھائی ہے۔ تو جائز اور شرعی حدود کے اندر رہ کر عورت سے مرد ہم کلام ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ مصافحہ، عورت کے ساتھ جو غیر محرم اور اجنبی ہو تو غیر محرم اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیعت لیتے تھے عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ پس پردہ بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، بعض روایات میں یہ کہ چادر پھیلا دیتے تھے، اس کو پکڑ لیتی تھی تو آپ ان سے عہد پیمان لے لیتے تھے اور بیعت لیتے تھے۔ تو غیر محرم عورت سے مصافحہ بھی درست نہیں۔ ہاں عورتیں آپس میں مصافحہ کر سکتی ہیں، وہ ان کے لیے ممنوع نہیں، جیسے مرد مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آگے یہ مسئلہ ہے، وہ آگے نا غیر محرم کی منع ہے۔ بہن بھائی سگے ہیں تو وہ منع نہیں ہے ان کے لیے۔ جو خواتین کی تلاوت اور دروس سننا مردوں کے لیے، یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں اس کے اندر اس مسئلے کا جواب آ گیا ہے۔ جو خاتون قرآن سبقن پڑھا رہی ہو تو خاص ایام میں کیا حکم ہے، اس سوال کا جواب بھی جو پیچھے میں نے دیا ہے اس کے اندر آ گیا ہے۔ باورچی ذائقہ چیک کر سکتا ہے؟
روزے کے ساتھ فوراً اسے تھوک دے، یہ رخصت دی ہوئی ہے روٹی کھانا پکانے والے کو۔ بخاری میں مسئلہ موجود ہے، یا غالباً اور کتابوں میں بھی، میں نے روزے پر ایک کتاب لکھی ہے احکام رمضان، اس میں نے اس دلیل کو بھی ذکر کیا ہے کہ اگر مسئلہ کوئی بعض دفعہ گھروں میں بگڑ جاتا ہے، تھوڑی سی نمک میں کمی بیشی ہو تو خامد بھی جلال میں آ جاتا ہے، یہ کیا بنایا ہے۔ شریعت نے اتنی رخصت رکھی ہے کہ نمک مرچ ہنڈیا کا چیک کر سکتے ہیں۔ جادو کی کیا حیثیت ہے؟ جادو شرعی طور پر ناجائز ہے، لیکن جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ یفرقون، وہ قرآن میں ہے نا، یتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے وہ جادو سیکھتے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتے تھے، تو جادو کا اثر ہے۔ ایسے ہی سحروا اعین الناس، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، ان لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اب ان کو وہ چیزیں رسیاں سانپ نظر آنے لگ گئی۔ میں خود پرائمری اسکول میں جب پڑھتا تھا، ہمارے اسکول میں ایک دفعہ ایک جادوگر آ گیا، شوبدہ باز، تو ٹائم جو تھا وہ صبح کا تھا ابھی، تو استادوں نے کہا بھی ابھی اسکول کا جو ہے نا وہ ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو آپ کا کھیل چھٹی کے ٹائم دیکھیں گے۔ اس نے کہا اب 12 بج گئے ہیں، تو ٹائم تھا صبح کا 8 بجے، اس نے کہا 12 بج گئے ہیں، کہ گھڑیاں دیکھو، وہ سارے ساتھ لوگ گھڑیاں دے، سارے کو 12 ہی نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے کیا کیا، کرتب دکھایا کہ کیکر کا درخت ہے، اور اس نے اسے کپڑا شپڑا ڈال کے پتہ نہیں کیا کیا ہے، لوگوں کی آنکھوں کو ایسا مسحور کیا، کیکر کے درخت کا بینگن لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو جادوگر اور شعبدہ باز لوگوں کی آنکھوں کو سحر کر دیتے ہیں، جس سے ان کی آنکھیں حقیقت سے ہٹ کر چیز دیکھتی ہیں۔ اور جادو کے اثرات انسان کی موت واقع ہوتی ہے، جس طرح باقی بیماریاں ہیں نا، جادو بھی ایک مرض ہے، اس کا انسانی جسم پر اثر ہوتا ہے۔ تو جس طرح باقی بیماریاں موت کا سبب بن سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان سے لازمی موت آئے، موت کا سبب بن سکتی ہیں، تو ایسے جادو کی وجہ سے اگر کوئی لمبا مرض کسی کا ہو جاتا ہے تو وہ ایک سبب موت کا بن سکتا ہے۔ کیا جادو تقدیر کے فیصلوں پر سبقت لے جاتا ہے؟ تقدیر پر کوئی چیز بھی سبقت نہیں لے جاتی۔ جادو جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی اللہ کے ہاں اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندہ ایسے جادو کرے گا اور اس کے جادو کی وجہ سے یہ اثر ہوگا اور اس کے اثر کا نتیجہ یوں ہوگا، یہ بھی تقدیر کے اندر اللہ کے ہاں مرقوم ہوتا ہے۔ اس پر بڑی کتابیں آ چکی ہیں اردو زبان میں۔ دارالسلام سے ایک شیخ بن باز علیہ رحمہ کے والے سے بھی کتاب چھپی ہے۔ ایک ہمارے غازی عزیر بہت بڑے عالم ہیں، انڈیا کے ہوتے سعودیہ میں خبر کے علاقے میں ہیں، ان کی بھی اس پر ایک مفصل کتاب آئی ہے، تو کافی اچھی کتابیں آ گئی ہیں۔ ایک ہے جادوگروں کا کلا کما کرنے والی تلوار، الصارم البتار، عربی میں نام ہے الصارم البتار، اردو میں اس کا یہ ترجمہ ہے ہمارے حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب، جو جامعہ رحمانیہ سے فاضل ہیں، دکتورا کیا انہوں نے اور آج کل کویت میں ہوتے ہیں، ان کے ترجمے کے ساتھ بھی یہ کتاب چھپی ہے، جادوگروں کا کلا کما کرنے والی تلوار۔ اس طرح وحید عبدالسلام بالی ایک سعودیہ میں عالم ہیں، انہوں نے بھی جادو کے حوالے سے کافی کتابیں مرتب کی ہیں۔ عقیدہ حیات النبی کی وضاحت کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب واقع ہوئی ہے تو آپ کی وفات کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اس کی 2 دلیلیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یقیناً قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ تو اخروی زندگی ہوئی پھر، اور امی عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، صحیح بخاری میں ہے، آپ کا سر میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میں تھا،
تو وہ آپ کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اخروی قبر کی زندگی ہے اس کا دنیا کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، یہ آخرت کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ابتدا آخرت کی قبر سے ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے جو ہمارے دوست احباب ہیں، یعنی بریلوی علماء یا بعض دیوبندی حیاتی گروپ، وہ قبر کی زندگی کو دنیا کی زندگی کی طرح قرار دیتے ہیں۔ اس کے اوپر کتاب و سنت کی کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اس عقیدے کو آپ نے دیکھنا اور پڑھنا ہو تو مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات النبی، اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو اسلاف کا منہج معلوم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ عقیدہ کب شروع ہوا؟ اصل پوری اس کی تاریخ تو معلوم نہیں کہ کب شروع ہوا، لیکن بعض صوفیاء اور خاص طور پر یہ جو مسئلہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں جب علماء دیوبند اور علماء بریلی وجود میں آئے ہیں نا، ان کی آپس کی ابحاث میں اس بات نے زیادہ ترقی پکڑی ہے، مگر نہ پیچھے اسلاف میں اس کے اوپر اتنی تحریکی طور پر باتیں نہیں ہیں، چند کہیں کی برزخی زندگی کہہ کر اس کا ذکر ہوا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، جب اناف کی بات کرتے ہیں کہ تم نے اذا نکالتے ہو، تو بات یہ ہے کہ ایک ہے قرآن کے لفظوں میں تحریف کرنا، اگر کسی اہل حدیث عالم نے قرآن کے لفظوں میں تحریف کیا تو بتاؤ، ایک ہے قرآن کے الفاظ کے معانی بیان کرتے وقت یہ سمجھنا کہ اس جگہ پر یہ لفظ محذوف سمجھا جاتا ہے اور اس کا یہ معنی ہے، یہ تو اسلاف سے بات چلی آ رہی ہے۔ وہ عربی کلام کا سیاق و سباق دیکھ کر معلوم ہو جاتے کہ یہاں پر نفی کا معنی ہے، یہاں پر اس بات کا معنی ہے۔ تو لفظی طور پر کہیں بھی یہ تعریف الحمدللہ اہل حدیث علماء نے نہیں کی۔ عملاً دو سنتیں اگر جمع ہو جائیں ایک ہی وقت میں تو کس کو ترجیح دی جائے؟ اس کو ترجیح دیں جس کا وقت موجود ہے، جو اپنے وقت سے گزر چکی ہے۔ مثلا ظہر کے پہلے نہیں پڑھ سکے آپ، اب ظہر کے بعد کی دو سنتیں ہیں تو آپ پہلے ظہر کے بعد والی پڑھ لیں جو اپنے وقت سے پہلے ہی ہٹ چکی ہے، تو تھوڑی سی اور تاخیر بھی ہو جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ بعد میں پڑھ لیں۔ جیسے رسول اللہ کی ظہر کی سنت رہ گئی تھی، ایک دفعہ آپ نے عصر کے بعد جا کر پڑھی تھی کہ کچھ قافلے آ گئے تو انہوں نے آپ کو مشغول رکھا۔ جب بندہ سجدہ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ زمین پر ٹکاتا ہے، کھڑے ہونے کے لیے مٹھی بنی ہونی چاہیے یا ہاتھ؟ حدیث صحیح جو بخاری کی ہے اس میں یہ ہے کہ زمین پر ٹیک لگا کر اٹھتے تھے۔ اب ہاتھوں کی ٹیک تفصیل اس میں نہیں ہے کہ ہاتھ جو ہیں کھول کے رکھے یا باندھ کر رکھے، بند کرے گا تب بھی ہاتھ ہی لگائے ہیں، کھلے رکھ کے اٹھے گا تب بھی ہاتھ ہی لگائے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں ایک روایت ہے امام ابو اسحاق الحربی کی کتاب غریب الحدیث میں، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے نا تو مٹھیاں اپنی آپ کی اس طرح ہوتی تھی جس طرح آجن آٹا گوندنے والا ہاتھ اپنے اکٹھے کرتا ہے تو آٹا گوندتے ہیں نا، تو اس طرح اٹھتے تھے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور ان کی کتاب جو ہے اتمام المنہ، یہ فقہ و سنہ کی تخریج جو ہے اتمام المنہ، اس میں شیخ نے تفصیلی اس حدیث پر گفتگو فرمائی ہے۔ فرض نماز کی جماعت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کرسی کہاں رکھیں گے؟ صف میں کیسے ملیں گے؟ نیز بچوں والوں ماؤں کے لیے ہدایات۔ صف کی کرسی اس نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں ہوتی تھی، اب کتاب و سنت سے مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تو شکل موجود تھی کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو کھڑے ہونے کی تو بیٹھ کر پڑھو۔ اب صف میں بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھنے والا پاؤں اس کے اسی طرح ہی ہوں گے، اسی جگہ ہی جہاں کھڑے ہونے والوں کے ہوتے ہیں،
اور گھٹنے ٹیک کر آگے، اب گھٹنوں والا اتنا حصہ اس کا صف سے آگے ہوتا ہے۔ تو کرسی میں بھی یہی شکل ہونی چاہیے، جو پچھلے پائے ہیں کرسی کے، جہاں آدمیوں کی ایڑیاں ہوتی ہیں وہاں ہوں گے۔ جیسے نماز میں بیٹھ کر پڑھیں تو پاؤں تو وہیں ہوتے ہیں پیچھے۔ ہو جاتی ہے۔ میں اس پر زور دیتا ہوں، مائیں بچوں کو لے کر مسجد ضرور آیا کرے۔ بچوں کو صحابیات مسجدوں میں لے کر آتی تھی۔ بخاری میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے تھے نا، عورتوں کی صف پیچھے ہوتی تھی، اگر کوئی بچہ رو پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات چھوٹی کر لیتے تھے۔ وجہ حدیث میں یہ آئی ہے تاکہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا عورتوں بچے لے کر نہ آنا، نماز اپنی چھوٹی کر لی تاکہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو، لیکن منع نہیں کیا کہ عورتیں بچوں کو نہ لے کر آئیں۔ بخاری میں ایک اور حدیث ہے، صحابہ چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے اور ساتھ روئی کا گٹھا لے کر مسجد میں آ جاتے تھے، اور بچہ جب بھوک کی وجہ سے بلکتا روتا تو روئی کے گٹھے کی گڑیا بنا کر اس کو دے دیتے تھے تاکہ اس کا دل بہل جائے، کھیلتا رہے، روزہ پورا ہو جائے۔ تو کبھی نبی علیہ السلام یا صحابہ نے ایک دوسرے کو یہ نہیں کہا بچوں کو لے آ تو یہ شور کرتے اور روتے ہیں، بلکہ شریعت نے تو ان کے لیے مسجد میں لوبا اور کھلونا بھی برداشت کر لیا ہے تاکہ یہ اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھیں، عبادت کرتے دیکھیں، تو بچپن سے ہی ان کے ذہنوں میں یہ تصور پکا ہو جائے ہم مسلمان گھرانے سے ہیں، ہمارے والدین مسجد میں جا کر عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی کریں۔ اسی لیے بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ کی نواسی تھیں امامہ بنت زینب، بڑی بیٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی زینب، ان کی بیٹی تھی امامہ، تو نبی علیہ السلام انہیں کبھی مسجد میں اٹھا کر نماز پڑھتے تھے۔ جب نیچے جاتے تھے سجدے میں تو اس کو زمین پر رکھ دیتے تھے، جب اٹھتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے۔ تو بچوں کی ماؤں کے لیے کتنا اور باپوں کے لیے بھی کتنا سبق ہے اس حدیث میں کہ آپ بچے لے کر مسجد میں آتے ہیں تو نماز میں اپنے بچے کو اٹھا لیں، جب آپ رکوع سجدہ جائیں جھکیں بچے کو زمین پر رکھ دیں، اور جب اٹھیں تو پھر اٹھا لیں۔ بچہ جو ہے وہ تنگ بھی نہ کرے آپ کو، آپ کی نماز بھی ہو جائے اور بچہ بھی مسجد سے محروم نہ ہو۔ رکوع سے اٹھ کر ہاتھ باندھنا کیسا یہ بتا دیا۔ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ جب یہ دونوں جو ایک ہی سیاق میں استعمال ہوتے ہیں تو فرق ہوتا ہے۔ 5 جو اسلام کے ارکان ہیں، جب بندہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے، عملی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، زکوٰۃ دینے لگ جاتا ہے، ظاہری طور پر عمل کرتا ہے تو وہ مسلم ہے۔ جب یہی چیزیں بندے کے اندر پختہ ہو جاتی ہیں پھر وہ مومن بن جاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا یوں نہ کو ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کو ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان اندر پختہ ہو جاتا ہے، اسلام پختہ ہو جاتا ہے تو مومن ہے، اور جب تک پختگی نہیں آتی، ظاہری طور پر آگے ہے، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنے لگ گیا تو مسلم ہے۔ اور جب بندگی کے اس عروج پر پہنچتا ہے کہ نماز میں کھڑا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر محسن بن جاتا ہے۔ یہ حدیث جبریل جو ہے اس میں بھی اس کی توضیح ہے۔ کافر اگر موت کے وقت کلمہ پڑھ لے تو کیا نجات ممکن ہے؟ موت کا پیغام آنے سے پہلے پڑھ لے تو نجات ہو جائے گی۔ موت کا پیغام آ گیا پھر کلمہ پڑھے تو نجات نہیں ہوگی، کیونکہ موت کا پیغام آتے جب فرعون کو بھی غوطہ لگا تو اس نے کہا اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا اب ٹائم نہیں ہے۔ تو توبہ کا ٹائم موت کا پیغام آنے سے پہلے ہے۔ غسل کے بعد برہنہ حالت میں وضو کرنا برہنہ حالت میں ممنوع نہیں، یہ پہلے میں
بسم اللہ پڑھنے کے ضمن میں آپ کو بات کہہ چکا ہوں. یہ کرتی ہو. اور پھر اسی نماز تو اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ وضو ٹوٹنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو. ننگے ہاتھ آپ کے ننگے بدن شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگاؤ تو وضو قائم ہے، کیونکہ ہاتھ لگ جائے اس طرح تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. مشہور حدیث ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کر لے. تو ننگے ہونے کی حالت میں شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر نہیں لگا اور بھی کوئی نقض وضو کا جو سبب ہے وہ پیدا نہیں ہوا تو اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اسرائیلی روایات کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرنا، اسرائیلی روایات سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی اسرائیلی روایت ہے جو آپ کی شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو بیان کیا جا سکتا. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کرو حرج نہیں. ایک حدیث یہ ہے. ایک یہ ہے کہ لا تصدقوا ہو ولا تکذبوا ہو، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، پہلے لوگوں کی روایات ہیں. تو اس کے ان ساری نصوص کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی روایتیں ہماری شرع کے خلاف ہیں تو اس کو نہیں لیا جائے گا، بیان نہیں کیا جائے گا. اگر شرع کے خلاف نہیں ہیں، شرع کے موافق ہیں، موافق تو بیان کی جا سکتی ہیں. یہ ایسی بات ہے جو ہماری شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تو اس کو بیان کر سکتے ہیں. اس لیے کئی لوگ اسرائیلی روایات بھی تفاسیر میں لے آتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس نوعیت کی ہے. تابعین کرام کے اقوال کا تفسیر قرآن میں حجت ہونے کی ٹھوس دلیل. حجت ان کے قول کو ہم شرعی حجت نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسلاف ہمارے گزرے ہیں ان کی جو اتفاقی تفسیر ہے تو وہ فام جو ہے نا سلف صالحین کا اتفاقی، جس میں ان کے ہاں اختلاف نہیں ہے، تو یہ اتفاق پھر شرعی دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. مستدرک حق میں تو حاکم نے باقاعدہ اس حدیث سے اجماع ہے. تو اسلاف کا اگر مفہوم اتفاقی ہے صحابہ تابعین کا تو وہ اتفاق دلیل بن جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اگر ان میں تفسیر میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں پھر پرکھا جائے گا دلیل کے زیادہ قریب کیا چیز ہے. جو اقرب الی الکتاب و سنہ ہوگا اس کو لیا جائے گا. گستاخ رسول کے قاتل کو قتل کیا جائے گا یا تعزیراً سزا ہے؟ گستاخ رسول واجب القتل ہے. اس کے اب قتل کون کرے گا؟ اصل میں یہ تو مسلمان حاکم کا فریضہ ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے خود کعب بن اشرف یہودی قتل کے لیے بندے بھیجے، اس طرح ابو رافع کا قتل کروایا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے اگر کسی شخص نے واقعہ ہی کوئی گستاخ تھا اٹھ کر اس کو قتل کر ڈالا تو اس قاتل کو مقتول کے بدلے میں مارا نہیں جائے گا. تو یہ اس پر امام ابن تیمیہ کی مفصل کتاب آپ پڑھیں، الصارم المسلول علی شاتم الرسول. ایک اردو میں چھوٹا رسالہ اس پر میں نے بھی لکھا ہے گستاخ رسول کی شرعی صورتحال پہ. ٹائمز کمپنی میں کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کاروبار کے صحیح ہونے کے حوالے سے علماء کے فتویٰ جات بھی ذکر کیے جاتے ہیں. اس کاروبار کے حرام ہونے پر بھی بے شمار علماء کے فتویٰ جات ہیں، جن میں دیوبندی، بریلوی، اہلدیس تمام علماء ہیں. اس کی چونکہ اب ٹائم نہیں، میں کسی دوسرے وقت میں تفصیل کروں گا، یہ الگ رکھنا. وہ یہ ہے اگر آپ تفصیل دیکھیں تو ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی کتاب احکام و مسائل میں اسی طرح کی ایک کمپنی پہلے آئی تھی گولڈن کی کے نام پر. تو یہ نام بدل کر آتے ہیں. فقہی طور پر صورتحال ان سب کی ایک ہے جو چائنا سے کمپنیاں لانچ ہوتی ہیں. تو بڑے تفصیلی فتاویٰ لکھے گئے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں چھاپ دیے. داڑھی کی کانٹ چھانٹ بعض رخساروں سے صاف کرواتے ہیں. کانٹ چھانٹ نبی علیہ السلام کے قول یا عمل سے بالکل ثابت نہیں ہے. البتہ دو صحابیوں کا عمل، ایک مشت داڑھی سے نیچے کاٹنے کا صرف دو صحابیوں کا عمل ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر ہیں.
باقی تمام صحابہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی اس کی کانٹ چھانٹ خراش وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ نماز میں 2 سکتات والے حدیث کیا صحیح ہیں؟ ہاں 2 سکتے ہیں، صحیح ہیں۔ ایک ہے وہ بخاری میں حدیث ہے ارائیت اسقاطہ کا ما بین التکبیر والقراءہ، تکبیر اور قرات کے درمیان آپ سکتہ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ دوسرے ترمذی کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے بعد جو ہے سکتہ کرتے تھے، لیکن وہ سکتہ کتنا ہوتا تھا؟ ترمذی شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے حتی یتراد الیہ نفسہ، اتنا سکتہ ہوتا تھا کہ سانس واپس لوٹ آتا۔ قرات کی نا تو سانس اپنی حال میں لوٹ آیا، اتنی دیر چپ رہتے، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے تھے۔ مدلس جب عن سے روایت کرے تو اس کے سماع کی دلیل مانگی جائے گی، یا یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قلیل التدلیس تھا یا کثیر التدلیس۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے۔ جمہور علماء امت کے ہاں اگر کوئی ایسا مدلس ہے جو قلیل التدلیس ہے تو قلیل التدلیس مدلس کی روایت قبول ہوگی، الا یہ کہ جس میں ثابت ہو جائے کہ اس نے تدلیس کی ہے۔ سفیان ثوری علیہ رحمہ کے حوالے سے امام بخاری وغیرہ کا ایک قول ہے ما اقل تدلیسہ، ان کی تدلیس کس قدر کم ہے۔ تو اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ قلیل التدلیس کا لحاظ بخاری وغیرہ نے کیا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ امام بخاری کی نظر میں ان کو اس کا قلیل التدلیس ہونا ہی معلوم ہوا، لیکن دوسرے کئی ائمہ نے نقل کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قلیل التدلیس نہیں تھے، کثیر التدلیس بنتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تدلیس کی سب سے جو بری قسم ہے تدلیس التسویہ، سند سے ایک 2 راوی گرا دینا، وہ بھی کر جاتے تھے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل اپنی علل کے اندر ذکر فرمائی ہے، علل دارقطنی میں اس کی مثال موجود ہے۔ اور بھی کان یدلس عن الضعفاء والمجاہیل، کہ مجہول اور ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کر جاتے تھے، تو اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو جو کثیر التدلیس ہیں جب تک تصریح السماع نہ ہو یا کوئی متابع نہ ہو یا کوئی شاہد نہ ہو اتنی دیر تک وہ روایت ضعیف سمجھی جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر جیسے ابن حجر کی طبقات ہے، ابن حجر سے پہلے بھی امام ابو عمر الدانی کی کتاب ہے، شیخ زبیر صاحب آخر عمر میں یہ کتاب میرے پاس آئی، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ طبقات کو آپ تو نہیں مانتے، لیکن یہ طبقات ابن حجر سے کئی سال پہلے ایک بہت بڑے امام اور محدث نے ذکر کیے ہیں، وہ امام ابو عمر الدانی ہیں، ان کی اصول حدیث کی ایک کتاب ہے، رسالہ ہے، اس کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ یہ علمی ابحاث ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی ہمیں پھر تفصیلی ٹائم دیں گے تو ہم عرض کریں گے۔ ابھی چونکہ میرا تھوڑا سا رخ اس لیے بدل رہا ہے کہ اوپر پڑھنے والی جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ بےتاب ہیں کہ قرآن کی تفسیر کب شروع ہو، اس لیے اگلا سبق جب میں نے تفسیر کا شروع کر دینا ہے، تفسیر فاتحہ سے شروع کریں گے ہفتے والے دن، اور جو پچھلے پہاڑ کا ہے میں انشاءاللہ اس کا شیڈول بھی آپ سب کو دے دوں گا، لکھ کے لگا بھی دیں گے۔ پچھلے پہاڑ کا میں نے اشتہار میں بھی یہ بات، عنوان میں نے کئی لکھے تھے کہ یہ زیر باس آئیں گے۔ اب جو میں نے علماء سے ٹائم لیے ہوئے ہیں، ہر بدھ کو یا عارفی صاحب ہیں ان کا وقت لیا ہے، 2 درس میں نے عطا الرحمن علوی صاحب سے لیے ہیں، 1 درس قاضی عبدالرشید ارشد صاحب سے لیا ہے، اسی طرح 2 درس ایک عیسائیت پر اور ایک قادیانیت پر مولانا خاور رشید بٹ صاحب سے لیا ہے۔ تو باقی جو ایام ہیں ان ایام میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو تفسیر ہی پڑھائیں گے، لیکن وہ جو تفسیر کے سبق ہیں پچھلے ٹائم کے جو دن بچیں گے وہ انشاءاللہ مولانا عرفان جوید صاحب آپ کو کرایا کریں گے، وہ 1-2 صورتیں وہ پڑھائیں گے، اور پہلے ٹائم میں سورۃ الفاتحہ اور بقرہ جتنی پڑھی گئی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ وہ آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو 1 گھنٹہ جیسے آج آپ کو دیا ہے، عصر کے بعد انشاءاللہ الرحمن اتنا ہی وقت کوشش کیا کروں گا آپ کو سوال و جواب کے لیے روز ملے، تو آپ اپنے مسائل روزانہ لکھ لیا کریں، عصر کی نماز سے پہلے مجھے دے دیا کریں، تاکہ میں جس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے جواب دیے ہیں آپ کو، اس طرح بہنوں کے مسائل بھی اور آپ جیسے بچوں اور بھائیوں کے مسائل بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ 11 منٹ ہیں اذان ہونے میں، نماز کی تیاری۔